آپ کو شاید احساس بھی نہ ہو، لیکن آپ کی ہر دعا اس مقام کے قریب ہے جہاں قبولیت کا نور چمکتا ہے۔ آپ کی منزل اب صرف ایک قدم ہی دور ہے، اور پھر بھی اپنے دل میں مایوسی کے اندھیروں میں کیوں لے کے بیٹھے ہوئے ہو؟ کیوں اپنے جذبات کو بے چینی اور غم کا لباس پہنائے ہوئے ہو؟ تمہارے ہر آنسو اللہ کے حضور ایک میٹھی دعا بن کر گرتے ہیں، اور وہ تمہارے درد کو سب سے بہترین صلہ لکھ رہا ہوتا ہے۔ صرف تھوڑا اور صبر کر لو، تھوڑی سی اور ہمت کر لو، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دل سے دعا کرو۔ یقین رکھو کہ تمہاری ہر دعا سنی جا چکی ہے۔ یاد رکھو کہ ہر مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسانی کا وعدہ کیا ہے۔ تمہارا یقین، اللہ تعالیٰ، تمہارا صبر سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بس تمہیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہنا ہے۔ اپنے خوابوں کو جو اللہ تعالیٰ سے تم بتاتے ہو، اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا۔ اگر تمہاری دعائیں قبول کرنا ہی نہ ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں ان چیزوں کے خیالوں کو ڈالتا ہی نہیں۔ جو چیز تمہارے لیے بہتر ہے وہ خود بخود تمہارے دل میں آ جائے گی، اور جو چیز تمہارے لیے بہتر نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے دل سے بھی دور کر دے گا۔ اللہ نے تمہارے لیے بہترین لکھا ہے۔ وہ تمہارے نصیب کا سفر میں ایسے معجزے لکھ چکا ہے جو تمہاری زندگی کو روشن کر دے گا۔ بس اپنے دل کو یقین سے بھر لو، کیونکہ وہ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تمہارے لبوں پر شکر کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔ تمہاری زندگی میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، اور ابھی ہار مان لوگے تو کیسے چلے گا؟ ابھی تو اللہ تعالیٰ کو اور منانا ہے نا۔ ہم اللہ ہی کو تو منا رہے ہیں۔ ہم دنیا کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں انہیں منانے کے لیے، وہ تو ہمیں ایک بار سنتے ہیں، دو بار سنتے ہیں، لیکن وہ ہمارے غموں کو اتنا نہیں سنتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو تمہاری باتوں کو سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو تمہیں دھتکارتا بھی نہیں ہے، اور جب تم اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو ایسے سکون سے بھر دیتا ہے کہ تم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ سے تم دعا بھی نہیں مانگتے، صرف اس کے سامنے آنسو گرا دیتے ہو، تو وہ تمہاری ساری دل کی تکلیفوں کو سمجھ جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی لوگ تو بولتے ہیں کہ ہم نے تو یہ دعا مانگی ہی نہیں تھی، ہم تو صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے سارے مسئلوں کو حل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے، اور یہ جو دعا ہے وہ ہماری ہی بہتری کے لیے بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے اپنی دل کی ساری باتوں کو اللہ تعالیٰ کو بتا دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا کہ دنیا کا کوئی بھی ہماری نہ باتوں کو سن سکتا ہے، نہ کوئی ہماری تکلیفوں کو سالو کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہماری ہر پریشانی کو دور کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل، اٹس می ذکیہ عالم۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ 2 میریکل اسٹوریز شیئر کروں گی۔ استغفار کی میریکل اسٹوری ہے، دوسری میریکل اسٹوری سورۃ البقرہ کی ہے۔ تو آپ لوگ اس کو پورے دھیان کے ساتھ سننا، تاکہ آپ لوگوں کو بھی موٹیویشن ملے اور آپ لوگ بھی اس کے ذریعے اپنی زندگی میں جتنے بھی مسائل ہیں اس کو اللہ تعالیٰ سے سالو کروا پائیں۔ میریکل اسٹوری سورۃ البقرہ کی میں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں، جس میں انہوں نے لکھا ہے: مجھے شدید جادو کے اثرات کا سامنا تھا، جس سے پورے جسم میں سوئیاں چبھنے کا احساس، نیند کے دوران جسم کا مفلوج ہو جانا، ہر طرح کے علاج کے باوجود کوئی بہتری نہیں آ رہی تھی، برے خواب جو حقیقت جیسے لگتے تھے اور جسم جلنے جیسا محسوس ہوتا تھا۔ پھر اللہ نے مجھے صبح شام کے اذکار کی ہدایت دی۔ جب میں نے سورۃ البقرہ پڑھنی شروع کی تو ابتدا میں میرے مسائل اور بڑھ گئے، جیسے جسم میں شدید سوئیاں چبھنے لگیں، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے روزانہ 1 سال سے بھی زیادہ تک سورۃ البقرہ کی تلاوت جاری رکھی۔ الحمدللہ، اللہ نے میری مدد فرمائی، کیونکہ سورۃ البقرہ ہی میری نجات کا ذریعہ بنی۔ میں نے چاہے جو بھی حالات ہوں اسے ترک نہیں کیا۔ امتحانات کے دوران بھی میں نے اسے روزانہ پڑھا، اور اب بھی اسے ہفتے میں 1 بار ضرور پڑھتی ہوں۔ الحمدللہ، میرے تمام ظاہری اثرات مکمل طور پر ختم ہو گئے۔ دیکھیں، یہ میریکل اسٹوری جس میں انہوں نے بتایا کہ سورۃ البقرہ پڑھنے سے ان کے جادو کے اثرات ختم ہو گئے، اور صبح شام کے جو اذکار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں ہماری ہی حفاظت کے لیے ہمیں بتائی ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، جب ہمارے اوپر ایسے جادو کے اثرات وغیرہ محسوس ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم الگ الگ طریقے کے بابا یا مولوی ان کے پاس جا کر یہ اثرات کو ختم کروانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ جو بھی سنت طریقے سے ہمیں بتا دیا گیا ہے اس پر عمل کریں، انشاءاللہ جو بھی اس طریقے کے جادو سے یا کسی بھی پریشانی سے گزر رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ پڑھنے سے اس کی ساری پریشانیوں سے نجات اسے دیں گے۔ چلیں اب میں آپ کو 2nd میریکل اسٹوری پڑھ کر سناتی ہوں۔
इस मेडिकल स्टोरी में उन्होंने लिखा है, ये अस्तगफिरुल्लाह सूरतुल बकरा दोनों की मेडिकल स्टोरी, जिसमें उन्होंने लिखा है मेरे पास 3 महीने थे जिसके अंदर मुझे क़र्ज़ अदा करना था। मुझे एक मख़सूस डेडलाइन दी गई थी। 2 दिन पहले मुझे क़र्ज़ देने की तरफ से एक कॉल मौसूल हुई, यानी कि उनके पास कॉल आया जिसमें कहा गया था कि उन्हें फ़ौरी तौर पर रकम की वापसी की ज़रूरत है। मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैंने सच्चे दिल से अल्लाह ताला से दुआ की, सूरतुल बकरा की तिलावत की और 7000 मरतबा इस्तिग़फ़ार किया, और अभी मुझे इनकी तरफ से एक और कॉल मौसूल हुई और उन्होंने मुझे अदायगी करने के लिए थोड़ा वक्त और दे दिया। वाकई मेरे लिए सबसे बड़ा मुआवज़ा था। अल्लाह अकबर, बेशक अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है। ये देखें, ये छोटी सी मेडिकल स्टोरी ज़रूर है, लेकिन ये बहुत बड़ी टेंशन होती है कि किसी को कर्ज़ अदा करना है और सामने से कोई आपको कॉल आ रहा है। तो ये कोई छोटी मोटी मेडिकल स्टोरी नहीं है, ये बहुत बड़ी मेडिकल स्टोरी है उन लोगों के लिए जो इस तरीके की परेशानी से जूझ रहे हों, जिनको कर्ज़ अदा करना हो या किसी के पैसे देना हो, किसी भी तरीके की उनको पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कर्ज़ वगैरह में। तो आप लोग भी इस तरीके से अस्तग़फिरुल्लाह 7000 बार जैसे इन्होंने बताया है आप पढ़ सकते हैं, और सूरतुल बकरा भी आप पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों की भी इसी तरीके से मदद करेगा, आप लोगों के लिए भी वसीले बनाएगा, आप लोगों के लिए भी असबाब पैदा कर देगा। और पूरे हिंदुस्तान को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। कश्मीर के लिए आप ख़ास तौर पे दुआ करें। कश्मीर के लोग जिस तरीके की परेशानी में अभी मुब्तला हो गए हैं, पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जिस तरीके से जुल्म हो रहा है, और फ़िलिस्तीन पर तो जुल्म की हद हो चुकी है, उन लोगों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अपने गम चाहे भूल जाएं, लेकिन उनके गमों को अपने दिल में याद रखें और उनकी मदद करने की पूरी तरीके से कोशिश करें।